آج کے سرگرمیوں والا سبق ہے ہمارا سبق نمبر 4 نیا شاعر اور زندگی کے مسائل۔ ایک موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر سوال دیا گیا ہے زندگی کے شعبے: سائنس، صنعت، تجارت، فن، ادب، فلسفہ۔ نمبر 2، وہ خانے جن میں دنیا بٹی ہوئی ہے: تاریخ، جغرافیہ، مذہب، رنگ، نسل، سیاست۔ نمبر 3، آگ کی تلمیحات: ویدک یگیہ کنڈ، آتش کدہ ایران، پرومیتھیوس اور کوہ طور۔ غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پر نمبر 1 سیاست، غیر متعلق لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ زندگی، سیاست، ملت، انسانے سے 4 دیے گئے ہیں۔ زندگی میں غلبہ، احساس، سیاست، سماج، منتظم، حریف، تعلیم، ربط، فرد، نہا خانہ، غیر مشروط، ذات۔ تو اس میں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ غیر متعلق لفظوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ زندگی تو یہ احساس، سیاست، حریف، ملت، تعلیم، انسان، غیر مشروط، یہ ہے غیر متعلق لفظ۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال ہے سماج کے نہیں کرنے والے کام۔ ابھی 4 کام: آنگن میں دھوم مچانا، مطالعے کے کمرے میں پہرے دار بٹھانا، خیالات و الفاظ کا انتخاب کرنا، سیر گاہوں کا تعین کرنا۔ تیسرا ہے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ پہلا ہے آنکھ، دوسرا ہے کان۔ الفاظ میں آنکھ کے لیے چشم کا لفظ آئے گا اور کان کے لیے گوشت۔ اگلی سرگرمی ہے بیانات کی تکمیل سے خاکہ مکمل کیجیے۔ نمبر 1، آج کے شاعر کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2، نئے شاعر پابند نہیں ہیں۔ نمبر 3، نئی شاعری عرب اب تک نہیں پہنچی۔ اور نمبر 4، مصنف کے پاس نہیں ہے۔ کی سرگرمی کی صحیح جواب: آج کے شاعر کے پاس نہیں ہے، معمولات، نئے شاعر پابند نہیں ہیں، کسی منشور یا دستور العلوم کے۔ نمبر 3، نئی شاعری اب تک نہیں بنی ہے، تنظیم تحریک۔ اور مصنف کے پاس نہیں ہے، مسائل کا ریڈی میڈ حل۔ اگلی سرگرمی ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال ہے مصنف کی نظر میں ہم مرتبہ افراد۔ تو ہم مرتبہ افراد کون کون سے ہیں؟ فلسفی، فنکار، سائنسداں، ادیب۔ اگلی سرگرمی ہے ذیل کے فقروں کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ نمبر 1، وہ لاٹھی جس کی امداد سے لنگڑے لولے چلتے ہیں۔ نمبر 2، سونا جمع کرنے والا بادشاہ۔ سرگرمی کا پہلا: وہ لاٹھی جس کی امداد سے لنگڑے لولے چلتے ہیں تو اسے بیساکھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، سونا جمع کرنے والا بادشاہ، شاہ مائیڈس۔ اب دیکھیے ذاتی رائے کے لیے مصنف کے اپنے بارے میں خیالات کا اظہار۔ نیا شاعر اور زندگی کے مسائل میں عمیق حنفی نے اپنے عہد کی شاعری اور شاعر سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے افکار و خیالات اور طرز اسلوب پر جگہ جگہ روشنی ڈالی ہے۔ سیاست سے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اسے نہ حقیر سمجھتے ہیں نہ حرام، لیکن معاشرے میں اسے شریک غالب کا درجہ دینا انہیں گوارا نہیں۔ اسی طرح وہ سماج کے دشمن ہیں نہ حریف، لیکن فکر و فن میں اس کی بیجا مداخلت انہیں پسند نہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان کے عہد کے تصادات ان کے احساس کو پریشان رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی انہوں نے کئی باتوں کا اظہار بالکل صاف واضح طور پر کیا ہے۔ انداز بیان میں اجاگر ہونے والی بے باکی و بے خوفی قابل تعریف ہے۔ ایک فنکار کو انہی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس مضمون میں نہ صرف شاعروں کو برا بھلا کہا ہے بلکہ سیاستدانوں کو بھی ذرا نہیں بخشا۔ وقت کے حکمرانوں سے لوہا لینے والا رویہ دیگر شعراء کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا بڑا حصہ اسی کار خیر کی نظر ہے۔ حفیظ میرٹھی کہتے ہیں کہ بے اسا اپنی کلیمی ہے تو ہو، وقت کے فرعون سے ڈر جائے کیا۔ ذاتی رائے کے لیے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس میں: مصنف کے عہد کے تصادات کا احساس اسے پریشان رکھتا ہے، اپنے خیالات بیان کیجیے۔ اپنے مضمون میں ایک مقام پر مضمون نگار کہتے ہیں کہ ان کے عہد کے تصادات ان کے احساس کو پریشان رکھتے ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقیات نے تیز رفتار سواریوں کی ایجاد سے ایک مقام سے دوسرے مقام فاصلہ کافی کم کر دیا ہے، لیکن فاصلے کی کمی کا یہ احساس تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔
جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ترقیات کی اسی دنیا میں انسان اتنا زیادہ مصروف و مشغول ہو کر اپنی ذات میں اس قدر گم ہو گیا کہ دوسروں کو پہچاننے سے قاصر نظر آتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ یہی حالات سے باخبری بڑھ جانے اور بے خبری بڑھ جانے میں ہے۔ زندگی کے دیگر تصادات کو بھی مصنف دلیلوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یقیناً ایک حساس انسان اس قسم کے حالات سے پریشان ہوں گا، خاص طور پر وہ افراد جو زندگی کے کچھ معاملات کو کئی زاویوں سے دیکھنے کا عادی ہو۔ ذاتی رائے کا تیسرا سوال: موجودہ سماجی پس منظر میں بڑھتی ہوئی بے خبری اپنے خیالات میں بیان کیجیے۔ مصنف نے اپنے عہد موجودہ کے کئی تضادات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ریڈیو اور دیگر ترقی یافتہ ذرائع سے ہزاروں میل دور کسی مقام میں سیلاب آنے، اس میں ہزاروں کے غرق ہو جانے اور بے شمار بستیوں کی تباہ ہو جانے کی خبر فوراً ہی ہو جاتی ہے، جبکہ اپنے پڑوس میں ہونے والے کسی حادثے کی خبر کئی روز کے بعد ہوتی ہے۔ باخبری و بے خبری کے اسی تضاد پر غور کیا جائے تو اس میں بھی انسان کی وہی مصروفیت، مشغولیت سامنے آتی ہے جو سائنسی ترقیات کی بدولت ہے۔ آسمانوں میں ستاروں اور سیاروں کی کھوج دریافت میں مصروف انسان اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر نظر آتا ہے۔ بہرحال عہد حاضر کا انسان مذکورہ بالا اور دیگر تضادات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ذاتی رائے نمبر 4: سیاست اور ادب میں بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نور رتن بنے پھر رہے ہیں، اپنے خیالات بیان کیجیے۔ مصنف کے مطابق شاعر و ادیب اور دیگر فنون لطیفہ سے وابستہ فنکاروں کو غیر مشروط اور آزاد شعور و احساس کا حامل ہونا چاہیے، لیکن برا ہو سیاست کا، زندگی کے تقریباً ہر شعبے کی طرح شعر و ادب پر بھی اس کا غلبہ ہے۔ شاعروں، ادیبوں اور دیگر فنکاروں بھی سیاست و اہل سیاست نے اپنا محکوم اعلی کار بنا رکھا ہے۔ ان کی چاپلوسی کرنے اور اعزاز و انعامات کے حصول میں شعراء و ادباء میں ہوڑ لگی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے عین مطابق نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ غیر مشروط و ذہن احساس کے علمبردار تخلیقیات پسماندہ ہے اور نقاب و شعبدہ بازوں، عیاروں کے جعل سازیوں کے خوب چرچے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدیوں سے دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ گویا آج کا سلگتا ہوا موضوع نہیں ہے۔ ہر دور کے سیاسی دربار میں چاپلوسیوں کی جگہ صف اول میں آ رہی ہے اور باضمیر و باکردار افراد کا ٹھکانہ کوئی دار رہا ہے۔ نااہلوں کو تمغے ملے ہیں اور اہل فن کو ناقدری کا موقع۔ ذاتی رائے نمبر 5: سیاست نے اوجھا، عامل، نجومی، پالمسٹ، کیانہ شناس اور حاضر کے ماہرین کا اپنے الفاظ میں خیالات پیش کیجیے۔ جھاڑ پھونک کرنے، غیب اور مستقبل کی باتیں بتانے اور اسی قبیل کے دیگر علوم میں اپنے کو ماہر اور استاد قرار دینے والے افراد ہر دور کے معاشرے میں پائے جاتے رہے ہیں۔ جس عہد اور جس مقام سائنٹیفک رویے کی بہتات اور قدر ہوتی ہے، وہاں ان علوم اور ان کے اہل افراد کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، جبکہ جاہلانہ عقائد پر مبنی علاقے و عہدیدار میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا دستور کی روشنی میں اصل صورتحال کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے، غیب اور مستقبل کی باتیں بنانے والے علوم وغیرہ کی ٹھوس حقیقت نہیں ہوتی۔ اتفاقاً حالات کے مطابق کوئی نتیجہ سامنے آ جانے سے ان اعمال و عقائد کو سماج و معاشرے میں جگہ مل جاتی ہے، ورنہ بالکل وہ عین موقع پر ان عاملوں کو استعمال میں لایا جائے تو دیکھا گیا ہے کہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور انہیں اس بارے میں کہا جائے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور سادہ لوہے حضرات پھر کہیں
دوسرے عامل کی تلاش میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ کووڈ 19 یعنی کہ کرونا وائرس وبا کے دوران واٹس ایپ کے کئی گروپ میں یہ شوق اپیل کی گئی کہ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا عامل گنڈا تعویذ کے ذریعے کووڈ 19 کے مریضوں کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے تو سامنے آئے، ورنہ وبا کے خاتمے کے بعد یہ نہ کہتے پھرے کہ میں تو ایسا کر سکتا تھا، میں تو ویسا کر سکتا تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بھی عامل و اوجھا نے اس اپیل پر لبیک نہیں کہا، حالانکہ اس قسم کے عالمین اور پامسیٹ اپنے علم کو سائنس اور عمل کو سائنٹیفک قرار دیتے ہیں، لیکن نتائج اور حالات ثابت کرتے ہیں یہ سب سوائے پاکھنڈ کے کچھ بھی نہیں ہیں۔